السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یلقى الیہ کنز او تکون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 18 آیات مقدسہ نمبر 8 اور 9 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مشرکین، مخالفین، منکرین کے جو اعتراضات ہیں اس کا جائزہ لیا، اور ان کے وہ اعتراضات کہ یہ انسان ہے، یہ عوام میں سے ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو رسول تو اللہ کا نمائندہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ عوام الناس کے اعتبار سے جو رہن سہن ہے ان کا، اس پر ان کا اعتراض تھا، اور میں نے گزارش کی تھی کہ اس سے ہمیں ایک اور رہنمائی مل گئی کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کا جو معاشرتی رہن سہن ہے، ایک معاشرے اور سماج میں جو زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ عوام کی طرح ہوتے ہیں۔ عوام کی طرح ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا کھانا پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، ضروریاتی زندگی میں وہ بازار میں بھی جاتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کے بھی رہتے ہیں، رشتہ داریاں ان کی، شادیاں اسی قوم میں ہوئی ہیں، اسی قوم کے اندر ان کے بچے ہوئے ہیں، اولاد ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے جو رسول ہیں یہ اسی قوم میں سے ہوں گے اور اللہ کے نمائندے ہوں گے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اس دور کے لیڈر ہیں، رہبر ہیں، نبی ہیں، لہذا ان کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ اللہ سے جو ان کا تعلق ہے، اللہ کی رضا اور خوف، وہ عوام میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف چونکہ یہ لیڈر ہیں، وقت کے قائد اور رہبر ہیں، تو ساری عوام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ، یہ سب کے لیڈر ہیں۔ نبی کسی ایک کا لیڈر نہیں ہوتا، یا اللہ کے سچی جو جماعتیں ہیں، اللہ کے سچی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، وہ کسی ایک کے خیر خواہ نہیں ہوتے، پوری انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ انسانیت میں کسی کا کوئی بھی عقیدہ ہو، کوئی رنگ و نسل اور مذہب ہو، وہ اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بطور انسان ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ آج کی آیت مقدسہ نمبر 8 پر ان کے جو اعتراضات چل رہے تھے، لغو اعتراضات، اللہ نے اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، او یلقى الیہ کنز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقع اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان پر کوئی خزانہ نازل ہونا چاہیے تھا۔ کنز خزانے کو کہتے ہیں، یعنی یہ دولت مند ان کو ہونا چاہیے تھا، امیر کبیر ہونا چاہیے تھا۔ معاشرے کے اندر
جو اس وقت سردار تھے، حزب الشیاطین کے جو سردار تھے، قائدین اور لیڈر تھے، وہ قوم سے سب سے زیادہ امیر ہوتے تھے۔ انہوں نے تو قوم کو غلام بنا کر، ان کا استحصال کر کے، ان کے وسائل پر قبضہ کر کے وہ امیر بن جاتے تھے، سردار بن جاتے تھے۔ ان کے خیال میں تو اس کے پاس بھی کوئی خزانہ ہونا چاہیے، او تکون لہ جنت، یا اس کے پاس کوئی باغ ہو، یأکل منہا، وہ اس سے کھاتا ہو، یا بڑا خزانہ ہو، اور یا پھر اس وقت جو سردار تھے، امیر ترین لوگ ہوتے تھے، ان کے باغات ہوتے تھے، تو اس کے پاس کوئی باغ ہی ہونا چاہیے، خود بھی کھاتا، عوام کو بھی کھلاتا۔ آج دور حاضر میں بھی یہ سوچ قائدین کے بارے میں موجود ہے کہ قائد تو وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ امیر ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، وسائل زیادہ ہے، خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جو لیڈر اور قائدین ہیں وہ عوام میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی کتنے اللہ کو پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں، ان کا تقوی اعلیٰ، ان کا شعور اعلیٰ، ان کا نظریہ اعلیٰ، ان کی اللہ کی رضا اعلیٰ، اللہ کا خوف اعلیٰ، ہر اعتبار سے اونچا درجہ ہے ان کا، لیکن سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے وہ عوام کے ساتھ برابر ہوتے ہیں۔ یہی تو خوبی ہے اللہ رب العزت کی سچی جماعتوں کی اور ان کے لیڈران اور قائدین کی، کہ وہ سب کچھ انسانیت کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں جو سیاسی نظام عدل کا قائم کرنا ہے، وہ عدل کی بنیاد پر ہے۔ اس سیاسی نظام میں حکمران وقت بھی اپنے اختیارات کو 1% بھی غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ ان کا خیال ہے، عوام کا خیال، سامراجی سسٹم کے اندر، سرمایہ دارانہ نظاموں کے اندر یہ سوچ اس وقت کی چلی آ رہی ہے اور آج بھی موجود ہے۔ آج جو ہماری سیاست ہے وہ سرمایہ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہاں ہمارے جو وزراء آتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، MNA MPA کی الیکشن لڑ کے آگے آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں، اربوں روپے کماتے ہیں۔ یہ تو بزنس بنا لیا ہے۔ یہ کہاں کی سیاست ہے، کہاں کی جمہوریت ہے کہ جس سے عوام پر ٹیکسز لگا کر ایک مافیا عوام کو غلام بنا کر ان کے وسائل پر قابض ہو جاتا ہے، خود امیر ہوتا ہے، عوام غریب ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا کہ جو لیڈر ہے کوئی خزانے اس کے پاس نہیں ہوتے، اس کے پاس دولت کی فراوانی نہیں ہوتی، وہ عوام میں سے ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا قبیلہ اعلیٰ ہوتا ہے، اس کی سوچ اعلیٰ ہوتی ہے، اس کا خیالات اعلیٰ ہوتے ہیں، اعلیٰ فلسفی پر استقامت کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، وہ جھکتا نہیں، بہادر ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے۔ کئی شعر آ جائیں، ان کے شعروں کی جو بہادری ہے وہ اللہ کے ایک نمائندے میں موجود ہوتی ہے۔ ان میں کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، صرف ایک عظیم الشان ہستی کا خوف اور رضا ہے، وہ اللہ ہے۔ وقال الظالمون، اور اتنے ظالم ہیں یہ حزب الشیاطین، شیطانی جماعتیں، کفار، مشرکین، منافقین، اتنے ظالم ہیں، جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو کہتے ہیں ان تتبعون، نہیں یہ پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، ایک مرد جو ہے یہ جادو کا مارا ہوا ہے، اس کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ یہاں سے ایک اور بات کی رہنمائی مل گئی، جب کسی مخالف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ جو اعتراض کرے گا لا یعنی اعتراض کرے گا، جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض کیا؟ یہ جادوگر ہے یا جادو اس نے سیکھا ہوا ہے۔ اگلی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت
رہنمائی ارشاد فرمائی اور مثال دے کر بات سمجھائی۔ انظر، ذرا دیکھیے، غور کیجئے، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے تجھ پر یہ مثالیں لگاتے ہیں، یعنی مختلف عنوان بنا کے، لیبل لگا کر یہ آپ کے متعلق مثالیں قائم کرتے ہیں۔ یاد رکھو، فضلوا، اصل میں یہ گمراہ ہو چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کو کوئی درست راستہ جو ہے وہ میسر ہی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے اتنے الزامات کے بعد محض مفتریات لگا کر، غلط دعوے کر کے، غلط لیبل لگا کر جو انہوں نے ماحول قائم کر دیا، اور بالآخر آخر میں مسحور کہہ دیا کہ آپ پر جادو کیا ہوا ہے، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنوں کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ اب بتائیے کیا چیز رہ گئی ہے؟ اب ان کو راستہ کہاں سے ملے گا؟ کیونکہ اب یہ ضدی ہو گئے ہیں، متکبر ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، مخالفت کے بھی کچھ دائرے ہوتے ہیں۔ جب کسی مخالفت کے پیچھے تکبر، ضد، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی، انفرادیت ہوگی تو اس کا نتیجہ ضد اور تکبر ہوگا۔ جب کسی مخالفت کے پیچھے اختلاف رائے ہوگا تو دلائل سے بات ہو جائے گی، دلائل سے، عقلی نقلی دلائل سے اس بات کا نتیجہ نکل آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فیصلہ ارشاد فرما دیا، فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کے پاس درست صراط مستقیم کی پہچان کی صلاحیت نہیں رہی، اب ان کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے۔ میرے عزیزو، بڑی اہم رہنمائی ہے اللہ رب العزت کے نمائندوں، اللہ کے جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کی جو سچی جماعتیں ہوں گی ان کے لیے یہی رہنمائی ہے۔ آج اگر آپ نے کوئی لیڈر تلاش کرنا ہے تو ان میرٹ پر، یہ جو میرٹس ہیں، یہ جو ابھی ہم نے پروٹوکول ایک پڑھا ہے اللہ کے سچے نمائندوں کا، اس پروٹوکول پہ تلاش کر لیں، آپ کو لیڈر مل جائے گا۔ اگر آج کی سیاسی جماعتیں جو غالب ہیں سوسائٹی کے اندر اور جمہوریت کے نام سے پورے ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے، غلام بنایا ہوا ہے، آپ ان کے ذرا انالیسس تو کریں، ان لیڈروں کا انالیسس کیجیے، کتنے بینک بیلنس کے مالک ہیں۔ ان کے آج کے لیڈروں کے رویے تو وہی ہیں جو اس وقت کفار اور مشرکین کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس خزانے ہونے چاہیے، دولت ہونی چاہیے، سرمایہ اور وسائل ہونے چاہیے۔ میرے عزیزو، سچی جماعت کا میرٹ اور ہے پرکھنے کا، جھوٹی جماعتوں کا میرٹ اور ہے۔ ان دونوں جماعتوں کو اگر سمجھنا ہے اور ان کے لیڈروں کو سمجھنا ہے تو ان کے رہن سہن کو دیکھو، ان کے روز مرہ معاملات کو دیکھو۔ اس لیے اللہ نے ہمیں پہچان کروا دی ہے، اعلیٰ شعور دے دیا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سفر پہ جاتے ہیں تو سفر کے آغاز میں درود شریف پڑھ کے، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، اور اس دعا کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیں، پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔